أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، کسی غیر کے گھر میں اہل خانہ کی اجازت اور ان کو سلام کیے بغیر داخل مت ہو۔ اب ہمیں یہ طریقہ سکھلا دیا گیا کہ ایک تو بلا اجازت کسی گھر میں داخل نہیں ہونا، اور دوسرا جب داخل ہونا ہے اجازت مل گئی تو اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سلام کرنا ہے۔ اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو روایات میں سلام کی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ پوچھا گیا آپ سے کہ بہترین اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور واقف ناواقف ہر ایک کو سلام کرنا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ آج ہماری عادت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، یہ بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ بس جو سامنے آئے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ انسان کہتا ہوا جاتا رہے، اور نیت کیا ہو، ایک تو نیکیاں اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، کہ آپ نے حکم دیا کہ واقف ناواقف ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مومن نہ ہوگے جنت میں داخل نہ ہوگے، اور مومن اس وقت تک نہ ہوگی جب تک باہم محبت نہ کرو گے، یعنی جب تک ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کس طرح آئے گا کہ آپس میں محبت کرو، اور فرمایا خود ہی کہ میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتلاؤں، ایسی بات نہ بتلاؤں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، یعنی آپس میں محبت ہوگی، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو فرمایا اس کا طریقہ کیا ہے باہم آپس میں محبت کرنے کا؟ فرمایا کہ سلام کو رواج دو، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلا دو، خوب پھیلاؤ سلام۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آپس میں محبت قائم ہوگی، محبت کی وجہ سے ایمان آئے گا، ایمان انسان کو جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا۔ اور سلام میں نیکیاں، روایت کا مفہوم ہے کہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اور رحمت اللہ کا اضافہ کیا 20 نیکیاں، اور برکاتہ کا اضافہ کیا 30 نیکیاں۔ کتنا آسان کام! ایک تو دعا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو تمہارے اوپر، اور ساتھ میں ذخیرہ آخرت، نیکیاں انسان کے اعمال میں شامل ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جو السلام علیکم جتنا کہے کم از کم اتنا جواب ضرور لٹاؤ، فالتو اضافہ کرو اچھی بات ہے لیکن اتنا لازمی لٹاؤ۔ کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو جواب میں کم از کم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لازمی کہہ دو، اور برکاتہ کا اضافہ کرو اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ شخص، نزدیک تر ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں دنیا قبر آخرت کے اس ساتھ شامل حال ہو جائیں گے۔ سلام میں پہل کریں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، آسان طریقہ بتلا دیا۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں یہ سبق دیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوار پیدل کو، پیدل سوار کو، بیٹھا ہوا کھڑے کو، کھڑا ہوا بیٹھے کو، سب کو یعنی سلام کرو، خوب سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان اندازہ کرے کہ ہمیں کتنا سلام کرنے کا حکم دیا گیا، کہ فرمایا روایت کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی سے ملو سلام کرو، اگرچہ وقفہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دو چل رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا، ایک درخت اس طرف سے گزرا، دوسرا اس طرف سے گزرا، پھر دونوں آگے اکٹھے ہو گئے، پھر سلام کرو۔ بیچ میں بڑا پتھر آ گیا، ایک پتھر کے اس طرف سے گزرا، دوسرا پتھر کے اس طرف سے گزرا، پھر آپس میں ملے، پھر سلام کرو۔ یعنی اتنے کم وقفہ کے بعد بھی آپس میں ملتے ہو تو سلام کرو۔
اب یہ حکم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی تاکید فرمائی ہے کہ اتنے معمولی سے وقفہ کے لیے بھی آپس میں جب جدا ہوتے ہو پھر ملتے ہو پھر سلام کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا حکم عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تو ان کو سلام کرو، یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اب دیکھیں گھر والوں کو سلام کریں، ایک تو نیکیاں مل گئی، دوسری برکت آ جائے گی ہمارے پاس بھی ہمارے گھر والوں کے پاس بھی۔ جب برکت ہوگی تو میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت اور اچھے طریقے سے اٹھنا بیٹھنا سارا اچھا ہو جائے گا، گھر میں ہر طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں گی، شیاطین نہیں آئیں گے، حسد کینہ بغض سے بچیں گے، برکت ہی برکت انسان کے لیے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھ کے سلام کریں۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی انسان بیت الخلاء میں ہے، واش روم میں ہے، اسے سلام نہیں کرنا، قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہیں کرنا، سو رہا ہے سلام نہیں کرنا، ذکر عبادت میں مصروف ہے سلام نہیں کرنا، یعنی کسی بھی ایسا موقع پر کہ کسی کو اس سے تکلیف ہو، اس کی عبادت میں حرج ہو، اس کے آرام میں حرج ہو، دین اسلام نے منع کیا، وہاں پر آپ سلام مت کریں، اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں ہو کہ کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس سے حال احوال پوچھے اچھی طرح سارا کچھ، لیکن اس کو سلام نہیں کرنا، اگر وہ سلام کہے تو بھی جواب نہیں دینا، اچھے طریقے سے وہ پوچھے اسلام کا، او جی کیا حال ہے، خیریت ہے، ایسے ٹھیک ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، اس انداز میں بات کر لیں۔ سلام کرنے سے غیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا منع ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اگر منع نہیں ہوں گے اپنی مرضی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم جب فون پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے فون کی بات کی ابتدا بھی سلام سے ہونی چاہیے، بات کی انتہا بھی سلام سے ہونی چاہیے، کیونکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، جب مجلس سے جاؤ تو سلام کرو۔ اور ہم دیگر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، ملتے وقت بھی اور جدا ہوتے وقت گڈ بائی کہتے ہیں، کوئی اللہ حافظ کہتا ہے، خدا حافظ، حالانکہ یہ اللہ حافظ خدا حافظ مطلب کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شک نہیں اس میں، لیکن ہمیں ملتے وقت اور جدا ہوتے وقت جو طریقہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سکھلایا ہے، لہذا ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہمیں تربیت دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی سن لیں کہ اگر کوئی دور ہے ہمارے سے، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی، تو دور سے دایاں ہاتھ ہلا کر اس کو سلام کریں، ہاتھ ہلائیں دایاں ہاتھ، اور ساتھ میں اپنی زبان سے بھی سلام کریں، صرف ہاتھ ہلا کر نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی اس کو سلام کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک روایت کا مفہوم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ کس طرح صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا شوق تھا، اپنی آخر بنانے کا شوق تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر کسی کام کے بازار چلے جایا کرتے اور ہر ایک کو سلام کرتے، غریب ہو امیر ہو جو ملے ہر ایک کو سلام کرتے۔ تو اپنے ساتھ وہ ایک دوست کو بھی لے جایا کرتے، وہ فرماتے ہیں صحابی، میں نے پوچھا کہ آپ بازار جاتے ہیں، نہ کچھ لیتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، واپس آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے بتلایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں سلام کرنے کی غرض سے بازار کا چکر لگاتا ہوں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ سلام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عمل، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر کسی ضرورت کے بازار جایا کرتے، نہ لینا نہ دینا، اس غرض سے کہ لوگ زیادہ ملیں گے، زیادہ سلام کروں گا اور سلام پھیلانے کا سبب بنے گا میرا یہ سلام، اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔